بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور پاکستان کی معاشی سیاسی صورتحال نے دو بڑی عالمی طاقتوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ امریکہ اور چین پاکستان کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں۔ کل امریکہ کے حوالے سے چین نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کی معاشی صورتحال میں جو کردار ادا کر رہا ہے اس سے محتاط رہے، اور آج امریکہ نے یہ اعلان کر دیا کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو پاکستان کی جو اندرونی سیاسی صورتحال ہے، جس میں بڑا ذکر ہو رہا ہے، بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اب اس میں عالمی اسٹیبلشمنٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے، اس کی وجہ سے اب دو بڑے ملک جو ہیں وہ اس کے اوپر وضاحتیں دینے پر آ گئے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ تو پاکستانی معاشی صورتحال کے اوپر چین بڑا فکر مند ہے، اور اس نے کل امریکہ کو یہ کہا تھا، بلکہ قرض فراہم کرنے والے تمام ممالک اور اداروں کی جو اجارہ داری ہے اس کے اوپر بات کی تھی، اور امریکہ کا نام لیے بغیر چین نے کہا تھا کہ ایک مخصوص ترقی یافتہ ملک کی بنیاد پرست مالیاتی پالیسی کی وجہ سے پاکستان اور بہت سے ترقی پذیر ممالک قرضوں میں پھنس کر بے پناہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور آج امریکہ نے اس کا جواب دیا کہ پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال اس کا اندرونی معاملہ ہے، اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو لڑائی ہے، جو اندرونی لڑائی ہے، یہ اب بیرونی لڑائی میں بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سمجھ میں آ گئی کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی کشمکش ہے اس میں غیر ملکی طاقتیں انوالو ہیں۔ تو یہ سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے کہ پاکستان کے حالات میں استحکام کیوں نہیں آ رہا، حالات مستحکم کیوں نہیں ہو رہے، کیوں ایک حکومت سٹیبل نہیں ہو پا رہی اور وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہی، اور کیوں ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ مسلسل پاکستان کی سیاسی صورتحال میں تلاطم برپا کیے ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی واضح پکچر ہے جو اب آہستہ آہستہ بہت کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو لڑائی ہے اس وقت، یہ پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں وہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں، پاکستان کی فوج یا پاکستان کے ججوں کی وجہ سے خراب نہیں ہے، بلکہ ان حالات کی خرابی کے پیچھے بہت سی ایسی خفیہ طاقتیں ہیں، ان کے ہڈن ایجنڈے ہیں، اور ان ایجنڈوں کی بنیاد پر جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ تو پاکستان اس وقت ایک بیٹل فیلڈ بنا ہوا ہے، تو کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے، سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو اچھی لگے یا بری لگے، مگر حقیقت یہ ہے کہ عالمی طاقتیں پاکستان کی اندرونی صورتحال سے قطعی طور پر لا تعلق نہیں ہے، اور وہ ایک بڑی لڑائی کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور پاکستان کو لے کر یہ جو کھیچر تانی ہو رہی ہے وہ بڑی واضح طور پر نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی وہ چیزیں جو پہلے شاید سطح آب پر نہیں تھی وہ اب سطح آب کے اوپر آ رہی ہیں، اور اسی لیے بڑے واضح طور پر کیمپ بھی نظر آنا شروع ہو گئے کہ کون امریکہ کی بات کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ امریکی حکام سے ملاقاتیں کر رہا ہے، ان کے گوٹے گیٹے پھڑ رہا ہے، اور کون جو ہے وہ دوسری طرف کھڑا ہے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں الیکشن کی جب بھی بات ہوتی ہے یا الیکشن ہونے والی ہوتی ہے تو یہ قوتیں پاکستان کی سیاست میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے آ جاتی ہیں۔ جب نواز شریف نکالے گئے تھے 2018 میں، تو اس وقت بھی یہ تاثر عام تھا کہ ان کو گوادر پروجیکٹ میں کام کرنے کی وجہ سے امریکہ نے بعض طاقتوں کے ساتھ مل کر ان کو اقتدار سے باہر نکالا ہے، اور جب عمران خان نکالے گئے تو عمران خان صاحب نے بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ ان کو بھی امریکہ نے ہی اپنے کسی ہڈن ایجنڈے کی تکمیل کے لیے نکالا ہے۔ لیکن اب پوزیشن مختلف ہے، اب عمران خان صاحب نے اپنی پوزیشن تبدیل کر لی ہے، اور امریکہ ان کا دوست بن گیا، اور وہ دوبارہ امریکہ کی یعنی مدد حاصل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ان کے جو قریبی لوگ ہیں یا ان کا جو میڈیا ہے یا ان کا جو پروپیگنڈا ایک میکانزم ہے جو انہوں نے مخصوص طور پر تحلیق کیا ہوا ہے، وہ یہ پرچار کر رہا ہے کہ امریکہ نے خان صاحب کو سگنل دے دیا، اور امریکہ چونکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ خان صاحب بہت پاپولر ہیں، اقتدار میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے امریکن جو ہیں وہ اب عمران خان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تو یہی خان صاحب جو کہ اب جب حکومت میں تھے تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ ان کے جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ غیر ملکی لوگوں سے کیوں ملتی ہیں، آج وہی کام خود خان صاحب کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب دوسری خبر ہے کہ کیا اس کے اوپر حکومت جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس کو دیکھ رہی ہے، اس کے اوپر کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہی اور سب کچھ ہونے دے رہی ہے؟
تو ایسی بات نہیں ہے اس میں. جو میرے پاس خبر ہے وہ یہ کہ حکومت ایک بار پھر سخت قسم کا کوئی آپریشن کرنے جا رہی ہے, اور سب سے پہلے سوشل میڈیا پر یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. کل جنرل عاصم کے حوالے سے جو کچھ بھی سوشل میڈیا کے اوپر خبریں چلائی گئیں اور ٹرینڈ بنائے گئے اور ان کے اوپر بہت ہی سخت قسم کے ایلیگیشن لگائے گئے, اس سے کم از کم ایک بات کا احساس ہو گیا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. آپ کچھ بھی کر لیں, جن لوگوں نے جو دم ہے وہ کہتے ہیں 12 سال وہ نلی میں رہے تو وہ سیدھی نہیں ہوتی, تو یہ وہ چیزیں بن چکی ہیں. تو ان کو وہ اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ چیزوں کو تبدیل کرنے میں, سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے میں حکومت اور اس کے ادارے اس طرح کامیاب نہیں جس طرح خان صاحب اور ان کے لوگ کامیاب ہیں. تو اس میں ایک فرق ہے. خان صاحب کو چونکہ نوجوان لوگوں کی قربت میسر ہے اور انہوں نے ان کو بڑا موٹیویٹ کیا ہوا ہے, اور سوشل میڈیا اس وقت زیادہ تر نوجوانوں کے زیر استعمال ہے, تو اس دوڑ میں پی ٹی آئی قدرے آگے نظر آتی ہے. جنرل باجوہ جب آرمی چیف تھے اور ان کے آخری کچھ چند مہینے رہ گئے تھے تو اس وقت بھی سوشل میڈیا پر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوا تھا, اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ریورس ہو گئی تھیں. اس وقت خان صاحب کے جو ٹرینڈ ہیں یا ان کی جو بھی موضوعات ہیں, جو پروپیگنڈا ہوتا تھا وہ ملینز میں ہوتا تھا, اس کے بعد وہ بالکل ہی منیمائز ہو کے رہ گیا, اور اب کوئی ایک ٹویٹ ایسا ہوتا ہے بڑی مشکل سے جو کہ 100K کے آس پاس ہوتا ہے یا پلس ہوتا ہے. تو اب وہ بات نہیں رہی, لیکن اس کے باوجود ایک بڑی حد تک وہ اپنا پروپیگنڈا میکنزم کو افیکٹو رکھنے میں کامیاب ہے, اور شاید پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دونوں طرح سے اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تو پاکستان سے باہر جانے والوں میں کوئی 2-4 لوگ ہی شامل ہیں, لیکن بہت سے لوگ پاکستان سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہوئے پائے گئے تھے, تو ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ کر واپس بھیج دیا جاتا تھا, کیونکہ یہ بات اداروں کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان سے باہر جانے والے صحافی یا صحافت کے روپ میں جو بھی لوگ پروپیگنڈا یا میڈیا کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ان کا دراصل ایجنڈا کیا ہے. اب ان کو اس لیے نہیں پکڑا جاتا کہ اگر آپ صحافت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور خود کو آزادی اظہار رائے کا لیبل لگا لیتے ہیں خود پر, تو پھر جب آپ پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو آزادی اظہار رائے کا سوال پیدا ہو جاتا ہے. یہی کچھ جنرل امجد شعیب کے ساتھ ہوا. جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ایک شور مچ گیا اور یہ کہا گیا جی کہ وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام کرتے ہیں, تو آزادی اظہار رائے کا حق چھینا جا رہا ہے. تو اس پر جو ہے انٹرنیشنل فورسز جو ہے وہ بڑی ورڈ ہوتی ہیں اور وہ بڑے کنسرن شو کرتی ہیں, تو ان کو چھوڑ دیا گیا. اب اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ایک تو ان کو پکڑنا غلط تھا اور پکڑ کے چھوڑا اور زیادہ غلط کیا. ان کو چھوڑنے سے ان طاقتوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے جو یہ کام کر رہی ہیں کہ جی ہمیں کیا فرق پڑے گا, اگر ہم بولتے رہیں گے یا کچھ بھی کرتے رہیں گے تو ہم پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا. اب ہمارے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب, جن کی بڑی شہرت ہے کہ وہ بڑے سخت قسم کے ایڈمنسٹریٹر ہیں اور بہت ہی آہنی قسم کے ہاتھ ڈالتے ہیں, انہوں نے 2 دفعہ تحریک انصاف کے لوگوں کو آن دی بیٹل گراؤنڈ یعنی آن دی فیلڈ ان کے ارادوں میں ناکام بنایا ہے, جن میں لانگ مارچ بھی شامل ہے اور یہ جو جیل بھرو تحریک ہے. یہ دونوں اسٹریٹجیز رانا ثناء اللہ نے اپنی حکمت عملی سے ناکام کی ہیں, لیکن ان کے اوپر جو برڈن ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان طاقتوں کو اس طرح اس انجام تک پہنچانے سے قاصر ہیں جس کی ان سے توقع کی جا رہی ہے. شاید ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں یا ان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. لیکن اب بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ صورتحال اب پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گئی ہے جب سے سپریم کورٹ نے الیکشن کرانے کا حکم دیا ہے. تو اب ایک خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ جلد الیکشن کی ڈیٹ دے دے گا, کیونکہ الیکشن کمیشن اپنے اوپر توہین عدالت یا عدالت کے حکم سے انحراف کا لیبل نہیں لگانا چاہتے, اور وہ اسٹیک ہولڈر سے رابطے سے پہلے الیکشن کی تاریخ دینا چاہتے ہیں. اور الیکشن کی تاریخ انہوں نے پنجاب میں انہوں نے دینی ہے اور خیبر پختونخوا کے لیے صدر عارف علوی نے تاریخ دینی ہے. اس کے لیے الیکشن کمیشن کو صدر کے ساتھ یا ملاقات کرنی ہے یا ان کے ساتھ مشاورت کرنی ہے. تو مشاورت کے لیے ان سے جو ہے خط و کتابت شروع کی جا رہی ہے. جو الیکشن کمیشن کے ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اپریل کے آخر میں یا مئی کے اوائل کی تاریخ جو ہے وہ دے دی جائے گی. اس کے بعد پھر
ان سٹیک ہولڈر سے رابطہ کیا جائے گا جنہوں نے الیکشن کے اندر کوئی اہم رول پلے کرنا ہے، جس میں سیکورٹی کے مسائل ہیں، جس میں فنڈز کا حصول ہے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک جو حکومت کے لیول پہ انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے، جو کہ فیڈرل کیبنٹ کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ سامنے آئی، اور یہ کہا گیا جی کہ الیکشن کرانے کا حکم دیا گیا، لیکن فوری الیکشن کرانے کا حکم نہیں دیا گیا، جس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہیں الیکشن کے لیے مناسب ٹائم مل رہا ہے اور وہ اس پر کسی حد تک سیٹسفائی ہے۔ اور حکومتی سطح پر یعنی جو سیاسی جماعتیں پی ڈی ایم کی حکومت میں ہیں یا جو پی ڈی ایم میں شامل نہیں ہے لیکن حکومت کا حصہ ہے، وہ بھی ابھی تک الیکشن کے لیے فوری طور پر تیاری کرتی ہوئی، اجلاس کرتی ہوئی، میٹنگز کرتی ہوئی نہیں پائی جاتی، ماسوائے عمران خان صاحب کے جو کہ ہفتے سے اپنی انتخابی مہم شروع کرنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اب خان صاحب کے پاس تو کرنے کو کچھ ہے نہیں، خان صاحب کے پاس ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے صبح سے لے کے رات تک، اور وہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی وہ کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہی کر رہے ہیں اور ان کی شاید باقی کی ایکٹیویٹیز کوئی زیادہ ہے نہیں، تو وہ اس میں کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے یعنی انہوں نے اپنے لوگوں کو ایکٹیو رکھا ہوا ہے۔ تو باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت ابھی تک الیکشن موڈ میں نظر نہیں آتی، تو اس سے یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ ان کو یا انفارمیشن ہے یا وہ اس بات پر انفارمیشن کہہ لیں یا وہ اس بات پر کنونس ہے کہ الیکشن جو ہے فوری طور پر نہیں کرانے چاہیے، نہ ہی ہونے چاہیے۔ اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے حکومت جو ہے وہ کوئی ایسا بڑا کام کرے گی کہ جس سے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو کٹ ٹو سہ ضرور کرے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اوپن فیلڈ یا کھلا میدان دے دیا جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور شیریں مزاری کے خلاف جو انکوائریاں بند تھی وہ کھول دی گئی ہیں، شیخ رشید کے خلاف بھی بند انکوائری کھولی جا رہی ہے، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے خلاف بھی جو الزامات تھے ان کی بھی جو ایکٹیویٹی ہے ان کو بھی اوپن کیا جا رہا ہے، تو پنجاب کے بہت سارے وزراء بھی اینٹی کرپشن کے ریڈار پر ہیں۔ تو جو بند انکوائریاں وہ کھولنا اور نئی انکوائری شروع کرنا یہ بتاتی ہیں کہ اس معاملے میں ایک الگ ٹریک پہ کام شروع ہو رہا ہے، اور پنجاب کے اندر خاص کر زیادہ فوکس ہے کیونکہ پنجاب جو ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک ہے، یہاں پر ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو اس طرح فری ہینڈ نہیں دیا جائے گا۔ پچھلے دور حکومت میں کی گئے تمام کاموں کا کچا چٹا جو ہے وہ نکالا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ محمد حسن بھٹی کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، یہ پرویز الہی کے فرنٹ مین ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ وہ گرفتار ہے، ان کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی، لیکن اب ان کی گرفتاری جو ہے یا ہو گئی ہے یا ظاہر کر دی گئی ہے، اور ان کے بارے میں یہ بیان دیا گیا کہ وہ پاکستان سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو انہیں جب وہ پاک ایران سرحد کے کہیں آس پاس ان کو سرحد عبور کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ تو ڈی جی اینٹی کرپشن کے مطابق محمد خان بھٹی کو واپس لانے کے لیے 4 ٹیمیں بھیجی جا رہی ہیں۔ تو یہ آج سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی نیب میں پیشیاں بھی شروع ہو رہی ہیں۔ تو 3 مارچ ہے آج، اور آج سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نیب آفس میں پیش ہو گئے، اور ان کے اوپر آمدن سے زائد ثاثہ جات کے حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے، اور بہت سارے جو ٹھیکوں اور بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں ان میں مبینہ طور پر رشوت حاصل کرنے کا یا کک بیک لینے کا ان کے اوپر الزام ہے۔ تو انہیں عدالت نے ضمانت دے رکھی ہے 7 مارچ تک، ویسے تو انہوں نے عبوری ضمانت کرا رکھی ہے، لیکن ان کو شامل تفتیش ہونے کا حکم دیا ہوا ہے، تو آج وہ نیب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ اسد عمر بھی تھانہ سنجانی میں انسدادی دہشت گردی کا ایک مقدمہ ہے، اس میں ان کی پیشی ہے، ان کو راجن پور سے لا کر پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اسی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو 3 مارچ تک کے لیے عبوری ضمانت دے رکھی ہے، اور 1 لاکھ کے مچلکی کے عوض، اور آج عمران خان صاحب کی یہ عبوری ضمانت بھی یا تو ختم ہو جائے گی، اور اس کی ایکسٹینشن کے لیے آج ان کے وکلاء جو وہ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو کام حکومت کرنا چاہتی ہے ان کیسز کے حوالے سے، وہ اس لیے نہیں کر پا رہی کہ ان کے اوپر معاشی دباؤ جو ہے بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بھی حکمت عملی کے تحت پاکستان کے اوپر معاشی دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک تو امریکہ کا اور آئی ایم ایف کا جو نیکسس ہے، اور ظاہر ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح امریکہ نے پاکستان کی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نرخنے کے اوپر انگوٹھا رکھا ہوا ہے، اور ابھی کل جو ڈالر ایک دم 18 روپے اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھی، اور انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کا جو ڈفرنس ہے، جو کہ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ اس کو کم سے کم کیا جائے،
وہ کم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کم ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو افغان ٹریڈرز ہیں، کرنسی کا لین دین کرنے والے ہیں، انہوں نے اوپن مارکیٹ میں یہ آواز لگا رکھی ہے کہ جتنے کا ڈالر انٹر بینک میں ہوگا اس سے 20 روپے زیادہ کا وہ اوپن مارکیٹ میں خریدیں گے۔ تو آپ ڈالر چاہے 300 کا کر دیں، 400 کا کر دیں، اس نے اوپن مارکیٹ میں وہ 400 پلس ہی بکنا ہے، یعنی 20 روپے پلس ہو کر بکنا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر یہ ڈالر کی قیمت گرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے اور آئی ایم ایف آج یہ کہہ رہا ہے، کل پھر وہ کرے گا، تو اس طرح تو چلتے چلتے یہ پاکستان کی جو یعنی ڈالر جو ہے وہ انلمیٹڈ ہو جائے گا۔ یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا، جب بھی آپ ڈالر کی قیمت کو بڑھائیں گے اور روپیہ گرائیں گے، وہ پھر مارکیٹ سے 20 روپے زیادہ پروفٹ کے ساتھ افغانستان کے لوگ لے جائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے جو اس کو کیسے روکا جائے، اس کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی ایسا ایڈونچر اس وقت پاکستان افغانستان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے کہ جس سے یہ معاملہ رک سکے۔ افغانستان کے حکام کے ساتھ یہ معاملہ پچھلے دنوں اٹھایا گیا، ہمارے ڈی جی آئی سے بھی گئے، وزیر دفاع بھی گئے، لیکن وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکے۔ تو یہ معاملہ ابھی تک برقرار ہے۔ تو یہ ایک اکنامک دباؤ ہے، اور اس وقت جو لڑائی ہے وہ بالکل سیدھی سیدھی ہے۔ اس وقت کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ہیڈ آن نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف کی جماعت، وہ اس وقت ہیڈ آن ہے۔ اور کل نواز شریف نے بھی کہا کہ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ جس قسم کا انصاف عمران خان صاحب کو دیا جا رہا ہے ہمیں دیا گیا ہوتا تو اس وقت ملک جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہوتا، یعنی ترقی کر رہا ہوتا۔ تو اب بھی نواز شریف جو ہے وہ انصاف کے متلاشی ہے، ان کے کیسز ہیں، اور وہ بہت سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، اور وہ اگر ملک میں ہوتے تو شاید بہت سی چیزوں کو سنبھال لیتے۔ لیکن ابھی چونکہ حکومت کی وہ کہتے ہیں نا ایک کمپوز ہونے کا وقت کم مل رہا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی طے کیا گیا کہ بیرون ملک جو بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے جو ایویڈنس ہے وہ سفارت خانوں کے ذریعے ان ممالک کو دیے جائیں گے۔ اور اگر چونکہ بہت سے لوگ تو ان ممالک میں بیٹھے جہاں پر انٹرپول کو بھی رسائی حاصل نہیں ہے، ورنہ ان کو انٹرپول کے ذریعے گرفتار کیا جاتا اور ان کے اوپر قانونی کارروائی کی جاتی۔ تو حکومت کے اس حوالے سے بھی بے بس نظر آتی ہے۔ تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ کار ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی طریقے سے کنٹرول حاصل کر کے اس نقصان کو منیمائز کر سکیں۔ تو اب ان خطوط پہ کام شروع کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈے کو منیمائز کیا جائے، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کر کے اور کم سے کم شور مچا کر اس کو دوبارہ ری آرگنائز کیا جائے یا کنٹرول کیا جائے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا۔